हाय कुछ हक परस्त वरना बैठे थे ज़ेरे साया, कुछ हक परस्त वरना मैं तो गिरा रहा था दीवार मसलियत भी। हाय। और इस किस्म की दोस्त दोस्त का आईना होता है, और आईना जब मोहम्मद हनीफ कुमार कुरैशी साहब जैसा हो तो फिर खामियां खूबियां और साहब से मेरी मुलाकात 70 के इर्द गिर्द किसी मुशायरे में हुई थी। दोस्तों, सुखन में खुश आमदीद। मैं हूँ वकास अजीज़। कासिर शनासी के हवाले से एक इंतहाई अहम प्रोग्राम के साथ हाजिर हूँ। ये प्रोग्राम हमें पहाड़पुर तक लेकर जाएगा। ये मुलाकात करवाएगा गुलाम मोहम्मद कासिर साहब की ज़िंदगी के उन गोशों से जिनसे मैं, मेरी नस्ल के लोग, मेरे साथ के लोग ना वाकिफ़। दोस्त दोस्त का आईना होता है, और आईना जब मोहम्मद हनीफ कुमार कुरैशी साहब जैसा हो तो फिर खामियां खूबियां और खूबियां जो है वो सोना बनकर पूरी दुनिया में चमकती दिखाई देती हैं। खुश नसीब थे गुलाम मोहम्मद कासिर साहब, खुश नसीब हैं कि उन्हें ऐसे दोस्त मिले, ऐसे चाहने वाले मिले, ऐसे चाहने वाले मिल रहे हैं जो मुसलसल कासिर शनासी के हवाले से काम कर रहे हैं। आपको बहुत शुक्रिया कुरैशी साहब, आपने वक्त दिया। सबसे पहले तो मैं और मेरे देखने वाले ये जानना चाहेंगे कि आपकी कासिर साहब से पहली मुलाकात कब हुई थी? हाफ़ज़े में कुछ है? कासिर साहब से मेरी मुलाकात 70 के इर्द गिर्द किसी मुशायरे में हुई थी। सही जी सही, जो बाद में दोस्ती में बदली। जी हाँ, ये वो यहाँ पर पहाड़पुर से यहाँ पर आकर जब उनकी ट्रांसफ़र हुई थी बहैसियत एक उस्ताद के, तो फिर उन्होंने यहाँ पर बुदबाश इख्तियार की और यहाँ जब रहने लगे तो मुशायरे यहाँ पर अमूमन हुआ करते थे। उस मुशायरों में किसी मुशायरे में मेरी मुलाकात उनसे हुई, तो फिर ये मुलाकातों का सिलसिला बढ़ता गया दोस्ती में। तो यहाँ चूँकि एक हल्का था, छोटा सा शहर है और इसमें आदमी हल्का था, तो हम अक्सर फिर उठने बैठने भी लगे। ऐसे असर के बाद नमाज़ पढ़ कर वहाँ जाते थे, चाय पीते थे, गपशप होती थी, अदब के हवाले से, सियासत के हवाले से, दीन के हवाले से, हालात आखिरत के हवाले से, और बहुत सारी और जो मौजूद किताबें जो पढ़ रहे होते थे उनके हवाले से, तो बहुत कुछ वहाँ पर दोस्त अहबाब होते थे। ज़्यादातर हमारे महफिल में गुलाम मोहम्मद कासिर होते थे। इन मजलिस में एक होटल पे बैठते थे। तारिक नवाज साहब होते थे, और उनके एक दो और दोस्त होते थे, साथी सरसवी होते थे, बहराम साहिल होते थे, गफ़ार बाबर साहब होते थे, प्रोफेसर नज़ीर अश्क होते थे कभी कभी। तो ये सारे अहबाब वहाँ जमा हो जाते थे अमूमन, और वहाँ पर चाय का एक सिलसिला चलता था। सही। अच्छा, ये एक बड़ी खूबसूरत आपने याद शेयर की, और जिन जिन लोगों का आपने नाम लिया यकीनन अदबी मंजरनामे में वो अहम नाम थे और अहम नाम है। कासिर साहब जब यहाँ आए तो फिर उसके बाद यहाँ से आगे वो नेशनल मुशायरों में भी गए, कौमी सतह के शायर वो आए, और अब आलमी सतह पे मतलब उनकी शायरी डिस्कस हो रही है। तो मुशायरों में कैसा आपने उनको पाया? लोग सुनना चाहते थे, उनको सुनते थे, बुलाया जाता था, फ़ैन फॉलोइंग कैसी थी? डेरा इसमें खान इस हवाले से बहुत खुशकिस्मत है कि यहाँ हर दौर में बड़ी तादाद में बाज़ों लोग पैदा हुई है और देखे गए हैं, अदब से ताल्लुक़ था। तो अच्छा शेर बहरहाल जहाँ से भी आता है वो पजीराई हासिल करता है। गुलाम मोहम्मद कासिर में बहुत सलाहियतें थी, शेर कहने का सलीका था, और उनका अपना एक रंग था, एक अंदाज़ था। तो उस हवाले से लोग उन्हें बड़ी बेचैनी से और उनके सुनने को इंतज़ार करते थे, क्योंकि उनका कद काफ़ी लंबा था। तो पहला तासुर कोई इतना अच्छा नहीं होता था उनका जब स्टेज पर आते थे, लेकिन जब वो शेर पढ़ते थे तब भी उनका ये सारा असर ज़ाहिर भी हो जाता था, लोग खूब इसे सुनते थे। अगरचे आज मुशायरों में जो जिस अंदाज से शेर कहने का हवाला था, उस वक़्त कुछ तो लफ्ज़ कहते थे, कुछ लहन के साथ कहते थे,
اور ان کا ہمارے یہاں ڈی خان میں لین کے ساتھ پڑھنے والوں کا سلسلہ بہت کم تھا تو لفظ ہی بولتے تھے، بہت سننے والے تھے اور بہت چاہنے والے بہت تھے۔ مشاعروں کی جہاں آپ نے بات کی، ان کے چاہنے والوں کی بات کی، تو یقیناً ان کے چاہنے والے پھر ملک بھر میں پھیلے ہوئے تھے، تو خطوط وغیرہ آتے تھے، لوگ ان سے ملنے کے لیے آتے تھے، لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ کیسی تھی؟ یہ تو میں نہیں کہ وہ بہت محدود دوستی ان کی تھی۔ ڈی خان میں بھی ان کے چند ہی دوست تھے جو جن کے ساتھ ان کی بے تکلفی تھی، باقی یقیناً ان کے پاس خطوط آتے ہوں گے، یہ مجھے اتنا یاد نہیں۔ بہرحال احمد ندیم قاسمی کے ساتھ ان کا رابطہ تھا، دوسرے بڑے شاعروں کے ساتھ وزیر آغا تھے اس وقت، ان سے تھے، ان کے ساتھ ان کے رابطے تھے۔ واہ واہ، اچھا، ان کے مجموعے آپ کے سامنے چھپے، جی، ڈسکس ہوئے، آپ سے ڈسکس کرتے تھے وہ؟ یقیناً وہ بتاتے تھے کہ میرا یہ، لیکن مشورے کے حوالے سے انہوں نے کبھی ہم سے مشورہ نہیں لیا، کیونکہ ہم بہت جونیئر تھے، وہ ہم سے سینئر تھے کافی، اور اللہ نے انہیں حافظے کا بہت بڑی دولت دی ہوئی تھی، اس حوالے سے بہت اچھا۔ اور سب سے اچھی بات جو اس دور میں بلکہ بعد میں بھی دیکھی گئی ہے کہ اس کے فنی لحاظ سے وہ بہت بھرپور شاعر تھے۔ صحیح، یہ ان کا یہ خاصہ تھا کہ جو عروض کے حوالے سے بہت ساری غلطیاں جو کچھ شاعر کر جاتے تھے انہیں معلوم بھی نہیں ہوتا تھا، اس حوالے سے قاصد صاحب کو بہت دسترس حاصل تھی، جو جس بحر میں بھی شعر کہتے تھے وہ مکمل ہوتی تھی۔ ٹھیک ہے، صحیح۔ اچھا، کوئی یاد ان کی اگر آپ کے ذہن میں محفوظ ہو شیئر کرنا چاہیں؟ بہت ان کے ساتھ وہ پہاڑپور سے جب یہاں ڈی خان میں بحیثیت استاد آئے تھے تو یہاں بدھ خواہش اختیار کی تھی، اس والے بمو شال والا تھلا ہمارا یہاں پر ہے ایک، اس کے ساتھ پڑوس میں ان کا گھر ہوتا تھا، تو اکثر وہ آ جاتے تھے میرے پاس، میرے گھر عصر کے بعد، ہم بازار میں ایسے نکل جاتے تھے ہوٹل کی طرف، یا میں پہنچ جاتا تھا ان کے گھر۔ یہ ہمارا ان کے ساتھ رابطہ اور اٹھ بیٹھ کم از کم یہ 12-15 سال ایسے، 17 سال ایسے ہوئے ہوں گے، جتنی بدھ واش یہاں ان کی تھی 10-12-15 سال، تو وہ میرے ساتھ سب سے زیادہ بے تکلف تھے، ملنے والے تھے، اور بھی دوست تھے ان کے۔ کوئی واقعہ اگر کوئی یاد آپ کے ذہن میں؟ ہم سے ہمارے کوئی ایسی کوئی چیزیں نہیں، بہرحال ڈسکس ادب، کوئی بڑی ادبی شخصیت آئی ہو اور اس کے حوالے سے کوئی بات ہوئی ہو، جیسے آپ نے ندیم قاسمی صاحب کا حوالہ دیا۔ ہاں، یہاں پر احمد ندیم قاسمی کے ساتھ جب ان کے فنون میں وہ ان کی کوئی چیز چھپتی تھی وہ ڈسکس کرتے تھے، وہ فنون دکھاتے تھے، دوسری ادبی رسائل میں جب ان کا کلام چھپتا تھا وہ بھی دکھاتے تھے، ان سے بات ہوتی تھی، تو یہ شخصیات کچھ بھی جو بھی آتی تھی، یہ اتنی اس وقت کو مجھے یاد نہیں پڑتا، تو بہرحال یہ تھے کافی، ان سے لوگ ملنے بھی آتے تھے، لیکن اس وقت تک نہیں تھے جب تک یہ ڈی خان سے نکل کر لاہور گئے، پھر وہاں سے بردان اور پشاور گئے، اس وقت ان کی شہرت پاکستان کی سطح پر پھر بین الاقوامی سطح تک پہنچی تھی۔ یہاں ڈی خان میں صرف ان کے چاہنے والے تھے، اور باقی ملک میں بھی یقیناً ان کے کلام پڑھنے والے جو تھے، رسائل میں چھپتا تھا تو فین ان کے تھے، تو وہاں جا کر ان کو پذیرائی اور وہ شہرت جسے کہتے ہیں وہ زیادہ ملی، اور یہ چلتا رہا۔ یہاں ہمارا ایک سلسلہ ادبی تنظیم کا تھا، ارباب قلم تھا، شبنم رومانی کراچی کے تھے، انہوں نے ایک تنظیم بنائی تھی یہی ارباب قلم، اس کی ایک شاخ یہاں ہم نے کھڑی کی تھی، اس کے حوالے سے ہمارا بہت زیادہ رابطہ تھا۔ اس وقت پروفیسر نذیر اشک تھے، نصیر احمد زار صاحب تھے، پروفیسر نذیر احمد زار صاحب تھے، پروفیسر غفار بابر صاحب تھے، بہرام سائل تھے، ساقی سر اس شہر کے اقبال، ڈاکٹر اقبال سید تھے، دوسرے دوست احباب بہت زیادہ لکھنے والے، اچھے لکھنے، کچھ ہندوستان سے مائگریٹ کر کے آنے والے شاعر بھی تھے، کچھ ہمارے اپنے لوکل زیادہ تھے، بہت اچھے لکھنے والے تھے، پڑھنے والے تھے۔ یہاں ادبی ماحول دراصل سب سے زیادہ پاکستان بننے سے پہلے بھی تھا، اچھا تھا، کیونکہ یہاں پر
کچھ لوگوں نے کرائے پر لائبریریاں قائم کی ہوئی تھی، ایک دو آنا لائبریری آنا لائبریری پر، اس نے بہت بڑا کردار ادا کیا تھا صحیح صحیح۔ ادبی ذوق پیدا کرنے میں، ذہنی سطح کو بلند کرنے میں۔ وہاں پر بہت سارے رسائل آتے تھے، ادبی بھی اور رومانی اور ناول بھی آتے تھے، جاسوسی ناول بھی آتے تھے، تاریخی بھی آ جاتے تھے، بہت سارے۔ پھر اردو ڈائجسٹ نے اور سیارہ ڈائجسٹ نے پھر وہ کمال کیا۔ قاصر صاحب کے شعر آپ کو یاد ہے؟ کچھ یاد ہے تو عطا کریں۔ تھوڑے سے کہ بیٹھے تھے زیر سایہ کچھ حق پرست ورنہ، بیٹھے تھے زیر سایہ کچھ حق پرست ورنہ، میں تو گرا رہا تھا دیوار مصلحت بھی۔ اور اس قسم کی بڑے زمانی اور بڑے اچھے تہ دار شاعری ان کی ہوتی تھی۔ وہ شعر تو ان کا مشہور ہے کہ تم یوں ہی ناراض ہوئے ہو ورنہ میں خانے کا پتہ، ہم نے ہر اس شخص سے پوچھا جس کے نین نشیدے تھے۔ اور اس کے بہت سارے اشعار تھے۔ اور یہ جو میں کہہ رہا تھا ارباب قلم کا دور تھا، 7-8 سال کا ایسا دور گزرا ہے جس میں غلام محمد قاصر بھی یہیں کے پروفیسر ندیر اشفی زندہ تھے، سعید احمد اختر بھی بعد میں ان کے سسر بنے، وہ بھی تھے، سارے شعراء تھے۔ اور اچھی بات اس میں یہ تھی کہ یہ ہفتہ وار ہمارا ایک پروگرام ہوتا تھا ادبی، یا مشاعرہ ہوتا تھا یا تنقیدی نشست ہوتی تھی، اور یہ ساری روایات چھپتی تھی۔ پاکستان کے نوائے وقت میں، جنگ میں، دوسرے بڑے رسائل اخبارات میں باقاعدہ ہر ہفتے، اور یہ ارباب قلم ڈی خان کی واحد تنظیم تھی جس کا باقاعدگی کے ساتھ یہ کام جاری تھا، 7-8 سال تک جاری رہا۔ صحیح، آپ کو بہت شکریہ سر، آپ نے وقت دیا۔ اور قاصر صاحب کی یادیں باتیں جو ہیں وہ ہم شیئر کر رہے ہیں۔ اب میں یہاں سے رخ کروں گا ناظرین پہاڑ پور کا، اور پھر پہاڑ پور میں قاصر صاحب کے جو قریبی دوست ہیں وہ اور ان کے جو شاگرد ہیں وہاں پہ، ان سے بات کروں گا۔ وہ انٹرویوز بھی آپ جلد سخن کی اسکرین پر دیکھیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔